امام زمانہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل بغداد میں ایک خروج کا ذکر ملتا ہے جس کو کتابوں میں خروج ہمدانی کہا گیا ہے۔ علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے اس روایت کو نقل کرنے کے بعد تحریر فرمایا ہے کہ یہ حدیث کا سلسلہ سند بدترین خلق خدا عمر ابن سعد لعنت اللہ سے ہے۔ اس کے باوجود میں نے اس لیے تحریر کیا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ حضرت قائم علیہ السلام کا تذکرہ دوست اور دشمن دونوں نے کیا ہے۔ تو عمر ابن سعد لعنت اللہ نے روایت کی ہے کہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ قائم اس وقت تک قیام نہیں کرے گا جب تک دنیا کی آنکھ نہ پھٹ جائے اور آسمان پر سرخی نہ ظاہر ہو، اور یہ سرخی عرش اٹھانے والے فرشتوں کے آنسوؤں کی ہوگی جو اہل زمین کے لیے جاری ہوں گے، یہاں تک کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو توفیقات الہی سے دور ہوں گے۔ وہ میرے فرزند کی طرف دعوت دیں گے لیکن وہ خود میرے فرزند سے بیزار ہوں گے۔ وہ لوگ پست فطرت اور اللہ سے دور ہوں گے اور وہ لوگوں پر مسلط ہو جائیں گے۔ جابر اشخاص کے درمیان فتنہ پھیلانے والے ہوں گے اور بادشاہوں کو ہلاک کرنے والے ہوں گے۔ یہ لوگ شہر کوفہ کے قریب ظاہر ہوں گے۔ ان کا سردار ایک سیاہ رنگ اور سیاہ دل شخص ہوگا۔ وہ بے دین ہوگا، خدا سے دور ہوگا، وہ عیب دار، بخیل اور پرخور ہوگا۔ وہ بدترین نسل اور بدکار ماؤں سے پیدا ہوگا۔ میرے غائب فرزند کے ظہور کے سال اللہ اسے بارش سے سیراب نہ کرے۔ میرے فرزند کا پرچم سرخ اور علم سبز ہوگا۔ وہ دن ان نا امید لوگوں کے لیے عجیب دن ہوگا جو انبار اور حیت کے درمیان ہوں گے۔ اس دن پس طینت لوگ ہلاک ہوں گے۔ فرعونوں کا شہر، جباروں کا مسکن، ظالم حکمرانوں کی پناہ گاہ سب تباہ ہو جائیں گے۔ اے عمر ابن سعد، رب علی کی قسم وہ بغداد ہے۔ خدا لعنت کرے بنی امیہ کے گناہ گاروں اور بنی فلاں۔ یہاں حضرت علی کی مراد بنی عباس سے ہے۔ پر یہ خائن لوگ میری نسل کے پاکیزہ افراد کو قتل کریں گے اور ان کے لیے میرے حق کا خیال بھی نہیں کریں گے، اور میری حرمت رکھنے کے لیے وہ اپنے اعمال میں اللہ سے بھی خوف نہیں کریں گے۔ ایک دن بنی عباس تباہ و برباد ہو جائیں گے اور اس وقت وہ حاملہ کی طرح چیخیں گے۔ افسوس ہے بنی عباس پر، وہ ایک ایسی جنگ میں شامل ہوں گے جو علی کے فقیر چاہنے والوں کی جنگ ہوگی۔ ان کا سردار ہمدان کا ایک شخص ہوگا، اس کا نام رسول اللہ کے نام پر ہوگا۔ اس کا جسم درمیانہ ہوگا، اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اس کے رنگ میں تازگی اور آواز میں کھنک ہوگی، اس کی مونچھیں گھنی ہوں گی، اس کی گردن قوی، بال بنے ہوں گے، اگلے دانتوں میں کشادگی ہوگی۔ وہ اپنے گھوڑے پر 14ویں کے چاند کی طرح جو بادل سے ظاہر ہو سوار ہوگا۔ وہ اللہ کے لیے دین کا گرویدہ ہوگا۔ یہ عرب کے بہادر ہوں گے جو جنگ میں شریک ہوں گے۔ اس دن ان کے دشمنوں کی تباہی ہو جائے گی۔ سامعین گرامی قدر، اس حدیث میں کئی باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ دنیا کی آنکھ کا پھٹ جانا یا پھوٹ جانا غالباً اس بات کا اشارہ ہے کہ کثیر انسانی آبادی ہلاک ہو جائے گی۔ آل محمد علیہ السلام کے چاہنے والوں پر ایسے ایسے مظالم کے پہاڑ ٹوٹیں گے اور اس شدت سے ان کا خون بہایا جائے گا کہ اس کے رد عمل کے طور پر آسمان پر ایک سرخی ظاہر ہوگی جسے امیر المومنین علیہ السلام نے عرش اٹھانے والے فرشتوں کے آنسوؤں سے تعبیر کیا ہے۔ سرخی ظاہر ہونے کے دوران یا فوراً بعد سیاہ جھنڈوں والا لشکر خراسان سے کوفہ پہنچے گا، اور یہاں کوفہ سے اس کی ساری مضافاتی اور بستیاں نخلستان وغیرہ مراد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دین اور مذہب سے دور ہوں گے۔ یہ لوگ امام مہدی علیہ السلام کی طرف دعوت تو دیں گے مگر ان کے دل امام مہدی سے پھرے ہوئے ہوں گے، یعنی بظاہر ان کے ماننے والوں میں سے ہوں گے مگر حقیقت میں آپ سے بیزاری اور دشمنی رکھنے والے لوگ ہوں گے۔ ان کا لشکر شریروں، متکبروں اور جابروں اور حکمرانوں پر غالب آ کر انہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لشکر کا سردار سیاہ چہرہ،
سیاہ دل شخص ہوگا، شجرہ نسب کی روح سے پست ترین اور دین و اخلاق سے دور ترین شخص ہوگا، اور اس کے فوجی بھی بد نسب اور برے لوگ ہوں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ باطل کے دو گروہوں میں ہوگی، جن میں ایک خراسان سے آیا ہوگا جو کہ کالے جھنڈوں والا لشکر ہوگا، اور دوسرا عراقی لشکر ہے جسے اشرار کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ جنگ انبار اور حیت کے درمیان علاقے میں ہوگی۔ انبار عراق کا ایک شہر ہے جو فرات کے مشرقی کنارے پر واقع ہے، اور حیت انبار کے مغرب میں ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں بغداد تباہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک جنگ ہمدانی کے لشکر کے ساتھ بھی ہوگی۔ ہمدان کرمان کے قریب ایران کا ایک مشہور شہر ہے، جہاں سے ایک لشکر اٹھے گا جسے ہمدانی کا لشکر کہا گیا ہے۔ اس جنگ کے سبب بنی عباس کی حکومت ختم ہو جائے گی، اور اس کو ختم کرنے والے لشکر کا سردار ہمدانی ہوگا۔ اس کا نام محمد ہوگا۔ ممکن ہے کہ یہ سید حسنی کے لشکر کا کوئی سردار ہو، واللہ عالم۔ میری دعا ہے کہ اللہ ظہور امام مہدی علیہ السلام کے وقت مجھے اور آپ کو امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کرنے اور اپنے افعال کے ذریعے انہیں خوش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی آمین۔